إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سب سے پہلے آپ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع آپ نے سن لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ ناچیز کو اس موضوع کے حوالے سے صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد کا معنی آپ جانتے ہیں، حق کا معنی بھی جانتے ہیں، عباد کا معنی بھی جانتے ہیں۔ بندوں کے حقوق، بندے چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، سب کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ حیوانات کے بھی حقوق ہیں ہمارے دین میں۔ اور پھر مسلمانوں میں چاہے عام مسلمان ہوں، مشرق مغرب شمال و جنوب کے رہنے والے، اپنے ملک میں رہنے والے، اپنے شہر میں رہنے والے، اپنی گلی محلے میں رہنے والے، یا پھر ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، میاں بیوی وغیرہ وغیرہ، سب کے حقوق ہیں۔ یہ جو حقوق ہیں یہ دین کا حصہ ہے، اس لیے آپ علماء سے سنتے ہیں دین میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ جیسے بھائی معاذ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف ایمان یعنی توحید اور نماز روزے کا نام ہے، ان کا بھی نام ہے، لیکن ساتھ میں حقوق العباد کا بھی نام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی توحید اختیار کرنا، اس کی عبادت کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس نے جو بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں، رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا۔
اور جس طرح ایمان پر اجر و ثواب ہے، عبادت پر اجر و ثواب ہے، اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی پر بھی اجر و ثواب، اخلاق حسنہ اختیار کرنے پر بھی اجر و ثواب ہے، اور اس کے بالکل الٹ حقوق اللہ کی پامالی جس طرح ایک گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی اور غضب کا باعث ہے، حقوق العباد کی پامالی بھی انتہائی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فساد فی الارض پھیلانے والوں اور قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، جو فساد فی الارض کے مرتکب ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے پر وعید ہے، روزہ چھوڑنے پر وعید ہے، زکوٰۃ نہ دینے پر وعید ہے، اسی طرح حقوق العباد ادا نہ کرنے پر وعید آئی۔ جس طرح شرک سے، بدعت سے اعمال برباد ہوتے ہیں، نیکیاں برباد ہوتی ہیں، ایسے ہی حقوق العباد کی پامالی سے بھی نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ یہ معمولی نیکی نہیں ہے حقوق العباد ادا کرنا، اور معمولی گناہ نہیں ہے حقوق العباد کو پامال کرنا۔ حقوق العباد کی ادائیگی بہت بڑی نیکی ہے، اور حقوق العباد کی پامالی بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ آپ انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ جس طرح حقوق اللہ کی پامالی پر جہنم کی وعیدیں، زکوٰۃ نہ دینے پر، نماز نہ پڑھنے پر، روزے نہ رکھنے پر جہنم کی وعیدیں، ایسے ہی حقوق العباد کی پامالی پر جہنم کی وعید ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے۔ آپ علماء سے مختلف موضوعات کی مناسبت سے یہ ساری باتیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا سنتے رہتے ہیں اور جانتے رہتے ہیں۔ حقوق العباد کی اہمیت کو اس پہلو سے جانیں۔ یہ جو دین کا حدود کا نظام ہے، حدود شرعی سزائیں جن کو ہم کہتے ہیں، تعزیرات شرعی سزائیں، کچھ حدود ہیں جو اللہ نے سزائیں مقرر کر دی، کچھ تعزیرات ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالی نے قاضی پر چھوڑ دی کہ وہ حالات کے پیش نظر اس جرم کی جو سزا چاہے متعین کریں، ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔ یہ حدود اللہ کی مقرر کردہ سزائیں، مثلا رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا مجرم کو، کوڑے مارنا 100 کوڑے، کہیں 80 کوڑے، ہاتھوں کو کاٹ دینا، یہ کچھ جرائم کی سزائیں۔ قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل، جو زخم پہنچایا ہے ویسا ہی اس کو زخم پہنچاؤ، یا دیت ہے، دیت کہ جان کے بدلے 100 اونٹ کی دیت، فلاں زخم کے بدلے اتنا دیت۔ یہ سارا جو حدود اور تعزیرات اور دیت کا نظام ہے یہ کس پر ہے؟ حقوق اللہ کی پامالی پہ نہیں، اس کی الگ سزا ہے۔ یہ صرف اور صرف حقوق العباد کی پامالی پر ہے، حقوق العباد کی پامالی پر۔ مثلا رجم کس بات پر سزا ہے؟ کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، جو اس کی عزت پامال کی، یہ عزت اس کا حق تھا، اس نے اس کو پامال کیا۔ اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس پر
رجم ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دو یا جلا وطن کر دو. یہ سزائیں. کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹی تہمت، اس مرد نے زنا کیا، اس عورت نے زنا کیا، اور گواہ پیش نہیں کرتا، یہ گویا جھوٹا الزام ہو گیا. اس پر سزا ہے کہ اس بندے کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ اس نے کسی کی عزت پامال کی، اس کی عزت کو داغدار کیا، اس پر الزام لگایا. چوری کی حد ہے، ہاتھ کاٹ دو، یہ چوری کی حد ہے. یہ اس کا حق پامال کیا، نہ حق طریقے سے مال ہتھیایا اس نے. ڈاکہ ڈالتے ہیں جو لوگ، گروہ بن کر گروہ بندی کے ساتھ فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کی جان مال عزت آبرو پر ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکا کے نشان عبرت بنایا جائے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے اور علاقہ بدر کر دیا جائے. یہ کس چیز کی سزا ہے؟ فساد فی الارض کی. جو فساد پھیلاتے ہیں، جتھا بندی کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کی جان مال عزت آبرو سے کھیلتے ہیں، یعنی حقوق العباد کی پامالی کے مرتکب ہوئے. اور یہ سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ حدود کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، کہ شخص نے حقوق پامال کیے ہیں، اس کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ حقوق العباد کو پامال کرے. ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سوچے. تو یہ سزائیں، یہ حقوق، یہ حدود، یہ اسی لیے تاکہ حقوق العباد محفوظ رہیں، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے. دیت ہے، دیت. کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے بدلے میں قتل ہے. یہ حد ہے، شرعی حد، قصاص جسے کہتے ہیں. جیسا کوئی زخم لگاتا ہے ویسا اس کو زخم لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی تھی، سزائیں دی تھی. جیسا زخم لگایا انہوں نے ویسا زخم لگایا جائے گا. دیت، اگر قصاص نہیں ہے، وہ خون معاف کرتے ہیں، دیت لینا چاہیں تو قتل کی دیت 100 اونٹ ہے. 100 اونٹ. آج بتاؤ 100 اونٹوں کی کیا قیمت؟ ایک اونٹ 3-3 4-4 لاکھ تک پہنچا ہوا ہے. اگر 3 لاکھ ایک اونٹ کی قیمت ہے تو 100 اونٹوں کے 3 کروڑ روپے ہو گئے. کہاں سے دے گا وہ؟ سب کچھ بک جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسی سزا دو، نشان عبرت. جرم کیا ہے؟ حقوق العباد پامال کی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا نظام قائم کیا ہے، یہ کیوں نظام قائم کیا ہے؟ یہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو، امیر ہے غریب ہے مرد ہے عورت ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملے. تو یہ حقوق العباد کا جو شرعی نظام ہے، یہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے. نمبر 2، یہ جو حقوق العباد کا نظام ہے، یہ پرامن زندگی کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ پرامن زندگی گزاریں سب جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ. یہ اس لیے حقوق العباد کا نظام ہے. سب کو حقوق بتائے ہیں، اس کا یہ حق ہے، 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 تاکہ امن قائم ہو، تاکہ یہ زندگی امن و سلامتی کے ساتھ قائم ہو، اطمینان و سکون کے ساتھ گزرے.
اور ظلم اور زیادتی اور نا انصافی سے معاشرہ بچ جائے. یہ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا پابندی ہے، فلاں کا حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق. بھائی یہ جان و مال کی حفاظت کے لیے، یہ امن و سلامتی کے لیے، اس زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے. کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، تاکہ آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے. اگر اللہ چاہتا تو صرف بس اپنا حق بتا دیتا. یہ ایمان ہے، توحید ہے، اور یہ میری عبادت ہے، بس ختم. باقی اپنے معاملات جیسے تم چاہو گزارو. بس جنت چاہیے تو بس شرک نہ کرو اور میری بندگی میرے نبی کے طریقے کے مطابق کرو، اور بس آخرت تو سنور جاتی، لیکن دنیا برباد ہو جاتی. نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حق کی بات نہیں کی، بندوں کے حق کی بات کی. صرف ہماری آخرت سنوارنے کی بات نہیں کی، ہماری دنیا سنوارنے کی بات کی. ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے تو سب مطمئن اور پرسکون اور پرسرور زندگی گزاریں گے. یقین جانے غریب اپنی غربت میں خوش ہوگا، بیمار اپنی بیماری میں مطمئن ہوگا، بے اولاد وہ اس حالت میں مطمئن پرسکون ہوگا، کیونکہ وہ اس کو عدل، انصاف اور جو اس کا حق ہے وہ مل رہا ہے. بربادی خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے کی کوشش ہوتی ہے. دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی یہ در حقیقت اپنے حقوق کی حفاظت ہے. یاد رکھو میرے اس جملے کو، نوٹ کر لو. دوسروں کے حقوق کی ادائیگی یہ در حقیقت اپنے حق کی، اپنے حقوق کی حفاظت ہے. دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کرنا در حقیقت اپنے حقوق کی پامالی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ اصول ہے اور یہ ضابطہ ہے. ہر کوئی اپنے حقوق کی بات تو کرتا ہے آج. ہر کوئی، باپ اپنے حق کی بات کرتا ہے، بیٹا اپنے حق کی بات کرتا ہے، بھائی اپنے حق کی بات کرتا ہے، شوہر اپنے حق کی بات کرتا ہے، بیوی اپنے حق کی بات کرتی ہے، پڑوسی دوسرے پڑوسی سے اپنے حق کی بات کرتا ہے، دوست اپنے دوست سے اپنے حق کی بات کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے حق کی بات کرتا ہے، لیکن خود دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا. نتیجتاً دوسرے اس کا حق مارتے ہیں، یہ ان کا حق مارتا ہے، وہ ان کا حق مارتا ہے. اگر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے لگ جائے تو دیکھا دیکھی سب حق ادا کریں گے، سب مطمئن اور پرسکون ہوں گے. اگر حقوق کی پامالی شروع ہو گئی تو بڑا سا طوفان آئے گا، پھر کسی کے حق بھی ادا نہیں ہو. پھر افراتفری، بدامنی، ظلم، زیادتی، ناانصافی، جان مال عزت آبرو کی بربادی، ایسا طوفان آ جائے. عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ مال سمیٹتے ہیں، آپ غصہ اتار دیتے ہیں، آپ دوسرے کو بے عزت کر دیتے ہیں، آپ مال ہتھیا لیتے ہیں دوسروں کا، آپ کسی قانون قاعدے کے پابند نہیں ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ لا قانونیت جس کو آپ رواج دیں گے، بھلے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں، اس کا شکار آپ ہوں. اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک زبردست تربیت کی ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے. تھوڑی سی بات کمزور ہے، لیکن یہ کیونکہ ثابت ہے، واقعہ یہ موجود ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں. ایک نوجوان مسلمان ہوا، بس مسلمان ہونا چاہتا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایک چیز کی اجازت دے دے.
جوانی میں بری لت پڑ چکی ہے زنا کاری کی، بس صرف اس کی اجازت دے، باقی سارے دین پر عمل کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، اب سمجھانے کا انداز دیکھو، یہی نکتہ سمجھایا، فرمایا یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کر؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ہاں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور محرم رشتے گنوائے، خالہ کا ذکر کیا، پھوپھی کا ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا دیکھو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر تم سوچو تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ کسی کی کچھ نہ کچھ تو لگتی ہوگی نا، بیٹی بہن کچھ نہ کچھ تو لگے گی نا، وہ کیسے پسند کریں؟ کاش لوگ اس نقطے کو سمجھ تو یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم جو مرضی آئے کریں، ہمارے ساتھ کوئی کچھ نہ کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے حقوق ادا ہوں، تو پھر دوسروں کے حقوق ادا کرو، دوسرے تمہارے حقوق ادا کریں گے۔ تم نے معاشرے میں اگر غلط رواج پیدا کر دیا تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک عورت ساس ہے، اپنی بہو کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، بات بات پہ تانے دیتی ہے، بات بات پہ بے عزت کرتی ہے، اس سے بہت ہی زیادہ گھر کے کام کرواتی ہے، نوکرانی بنایا ہوا ہے اس کو، یہ ساس ہے نا۔ تو تم نے ایک غلط چیز کو رواج دیا، اس عورت نے بحیثیت ساس کے اپنی بہو کے حقوق کو پامال کیا، اس کا خیال نہیں رکھا، اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، یہ ایک غلط چیز کو رواج دیا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ بہو بھی تمہارے حق ادا نہیں کرے، گھر میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، اور بیٹا بیچارہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو گھر کا فتنہ فساد ہے، یہ تو گھر کا فتنہ فساد ہے۔ آخر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اکثر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹا بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا، جو بیٹا موجود تھا، تم پر خرچ کر رہا تھا، قریب تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، اب یہ ماں اپنی اس ناانصافی کی وجہ سے اپنے بیٹے سے دور ہو گئی۔ وہ بیٹے کو وہ اپنا بنانا چاہتی تھی کہ یہ اپنی بیوی کی طرف کیوں جا رہا ہے، الٹا نقصان کیا ہوا، یہ بالکل ہی ہاتھ سے گیا۔ دوسرا نقصان سنائیں، وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ اب اس عورت نے، مثال دے رہا ہوں، ایک غلط چیز کو رائج کر دیا نا، اپنی بہو کے حقوق کو پامال کیا، اب اس کی بیٹی بھی تو کسی کی بہو بنے گی کہ نہیں؟ بنے گی۔ اس نے جس چیز کو رواج دیا کہ اس کو کہنے کو بیٹی بنا کے لائے تھے، سلوک بیٹیوں والا نہیں، تو کوئی تمہاری بیٹی کو بھی کہنے کو بیٹی بنا کے جائیں گے، لیکن بنا کے رکھیں گے نوکرانی، جس طرح تم نے دوسرے کی بیٹی کو اپنی نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، ملازمہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تانے دیتی ہو، ظلم کرتی ہو، زیادتی کرتی ہو، تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حقوق پامال کرو گے تو تمہارے حقوق بھی پامال ہوں گے۔ کوئی ایک فریق عزم کر لے کہ اخلاقاً شرعاً جو کسی کا حق ہے میں اسے دوں، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہیں، غیر ہے، کسی اور خاندان سے ہے، لیکن جو اس کا حق ہے دینی اور اخلاقی وہ میں دوں،
تو پھر دوسرا فریق بھی آپ کو آپ کا حق دے گا، آپ سے بڑھ چڑھ کر آپ کو حق دے گا۔ یہ اللہ نے انسانی طبیعت میں یہ مزاج رکھا ہے، یہ چیز رکھی ہے۔ تو لوگ وہ ایک طرح سے فوائد سمیٹتے جو فوائد ان کو حاصل تھے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے حق کی پامال نہیں کریں گے، دوسرے آپ کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے، نتیجہ وہ بھی آپ کے حق کی پرواہ نہیں کریں گے، پھر یہ دنیا جہنم بن گئی۔ ایک تو جہنم قیامت کی ہے، وہ تو آئے گی، یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے فتنے فساد، اب یہ دنیا کی زندگی ہی جہنم سے کم نہیں ہوتی، کوئی سکون نہیں، کوئی آرام نہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے فتنے فساد۔ وجہ کیا بنی؟ حق نہیں دیا، بہن کو حق نہیں دیا، بیٹی کو حق نہیں دیا، بھائی کو حق نہیں دیا، چچا نے بھتیجے کو حق نہیں دیا، اس نے اس کے حقوں کا سب کر لیا، وہ اس سے ناراض ہو گیا، وہ اس سے ناراض ہو گیا، وہ اس کے مخالف ہو گیا، وہ اس کے مخالف ہو گیا، اور پھر مقدمہ عدالتوں میں چلا گیا، پیسہ الگ ضائع ہو رہا ہے، وقت الگ ضائع ہو رہا ہے، دشمنی الگ ہو گئی، دنیا کی زندگی جہنم بن گئی۔ بتاؤ، ہر گھر میں آج جھگڑے ہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا خود تعین کر کے دین بنا کے ہمیں دے دیا۔ جیسے خالصتاً جو اللہ کی عبادت کا نظام ہے، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کا پورا نظام خود بنا کے الف سے لے کر یا تک عبادات بھی، ان کا طریقہ بھی، سب کچھ ہم پر واضح کر دیا، اور ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی سوائے عمل کی۔ اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے دین میں حقوق العباد کا خود ہی تعین کر دیا۔ باپ کا یہ حق ہے، بیٹے کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، رشتہ داروں کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، یہ سارے اللہ نے بیان کر دیا۔ عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہے، سب کچھ بیان ہے۔ کیا کرنا ہے تم نے دوسروں کے ساتھ، کیا نہیں کرنا، سب اللہ نے بنا دیا۔ ہمارا کام تھا اس شرعی تعلیمات پر عمل کرنا۔ کوئی اختلاف ہو جاتا، علماء سے پوچھتے شریعت کیا کہتی ہے، لیکن نہیں، عدالتوں میں جھگڑے فتنے فساد، صرف اور صرف اس لیے تاکہ اپنے وکیل کے ذریعے، پیسے کے زور پر، اپنے تعلقات کے زور پر اپنے حق میں فیصلہ کروائیں، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم تو خوش نصیب تھے، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا نظام خود متعین کر دیا، حقوق خود متعین کر دیے ایک دوسرے کے، ہر ایک کے حقوق خود متعین کر دیے۔ اب ہمارا کام تھا اس پر عمل کرنا۔ اب بتاؤ، اس سے بہتر کوئی بات ہے کہ اللہ نے حقوق خود متعین کر دیے، ہم بس جانے پہچانے، بحیثیت باپ ہونے کے جانے بیٹوں کے کیا حقوق ہے، بحیثیت اولاد ہونے کے جانے والدین کے کیا حقوق ہے، بحیثیت رشتہ دار کے جانے اپنے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، بحیثیت پڑوسی ہونے کے جانے اپنے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے جانے دوسرے مسلمانوں کے کیا حقوق ہے، جانے اور اس پر عمل کریں جہاں تک استطاعت ہو۔ جہاں کوئی حق آپ ادا نہ کر سکیں، آپ کے پاس کوئی عذر ہے، تو اللہ کے ہاں آپ معذور ہیں۔ کتنا بہتر بات ہے، کتنا اچھی بات۔ اور جو اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں یہی حقیقی حقوق ہے، جو عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ ہم اگر متعین کریں کہ اس کا یہ حق، اس کا یہ حق، اس کا یہ حق، ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہم ہو سکتا ہے غلطی کر جائیں، کسی کو اس کا حق نہ دیں، اس کو اس کے حق سے کم کریں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں
حصے دار بھی مقرر کر دیے کہ یہ وراثت میں حصے دار ہے، اور ان کے حصے بھی مقرر کر دیے کہ ان کے یہ حصے ہیں، یہ حصے ہیں، یہ حصے ہیں۔ بتاؤ، کوئی جھگڑے کی شکل چھوڑی؟ لیکن یہاں آپ دیکھیں، جو طاقتور ہے وہ وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا۔ میں کہاں جاؤں؟ بھائی بھائیوں کے ساتھ جو وارث ہیں ان کے ساتھ صحیح معاملہ کرو، اس مکان کو بیچو، جو تمہارا حق بنتا ہے لو، اور خود محنت کرو۔ ابھی کوئی چھوٹا مکان لے لو، بعد میں کمائی کر کے بڑا لے لینا، دوسروں کو حق دو۔ تو اللہ نے دیکھیں وراثت بھی مقرر کر دی تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو۔ لیکن آج وراثت پہ جھگڑے ہو رہے ہو، وراثت پہ، جس کو اللہ نے بالکل واضح کر دیا، حصے بتا دیے تاکہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے حقوق کا نظام مقرر کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال جانتا ہے، بندوں کے مزاج کو جانتا ہے، بندوں کی طبیعتوں کو جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کا کیا حق ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کی ذات علیم ہونے کے ساتھ حکیم ہے، دانا ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان اور مشفق ہے۔ وہ یہ نہیں پسند فرماتا کہ خود ظلم کرے، اور نہ یہ پسند فرماتا ہے کہ بندے ایک دوسرے پہ ظلم کریں، جیسا کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وحرمت علیکم، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ میں کسی پہ ظلم کروں، اور میں نے اس بات کو بھی حرام کر دیا کہ تم ایک دوسرے پہ ظلم کرو، فلا تظالموا، لہذا خبردار تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ وہ اللہ کو جانوروں تک پر ظلم کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کے عذاب دکھائے گئے، وہاں ایک عورت کو دیکھا جو جہنم میں گل سڑ رہی۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اور وہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس کی سزا کے طور پر یہ عورت جہنم میں پہنچی ہوئی۔ تو اللہ تو جانوروں پر ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پھر اللہ نے جو حقوق کا نظام مقرر کیا ہے، کیا وہ ظلم پر مبنی؟ حکمت پر مبنی ہے، مصلحتوں پر مبنی ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کون کس کا حق کیا ہے، کس کا حق کیا ہے، کس کی کیا اتھارٹی ہے، کس کی کیا اتھارٹی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، وہ گھر کے سربراہ ہیں۔ یہ اللہ نے مردوں کو یہ حیثیت دی، مردوں کو یہ حیثیت دی، عورتوں کی حیثیت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ عورتوں پر ظلم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے وراثت میں، مرد کو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ہے، بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، لیکن اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں یہ عدل، یہ انصاف پر مبنی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ خود عدل کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے، کہا میری بیوی کی خواہش ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو جو اس بیوی کے بطن سے ہے ایک غلام ہبہ کر دوں۔ میں نے غلام تو ہبہ کر دیا بیوی کے کہنے پر، لیکن اس نے شرط لگا دی کہ اے نبی سسٹم آپ کو گواہ بناؤں، تو آپ ایسا کریں، گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بیٹے ہیں، اولاد ہے؟ کہا جی اولاد ہے۔ دوسری بیوی سے، کیا اس کو تم نے غلام ہبہ کیا؟ کہا نہیں۔
پر میں یہ تو ظلم ہے اور میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا. خود ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا. فاعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے بیچ میں عدل و انصاف سے کام لو. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی نعوذ باللہ ظلم پر مبنی فیصلے کیے، حقوق بتائیں؟ اللہ نے ظلم پر مبنی حقوق بتائیں تو خوش نصیب ہیں ہم. اللہ جو ارحم الراحمین ہے، وہ رسول جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہاری تکلیفیں اس پر گراں گزرتی ہیں، وہ تمہاری خیر کا حریص ہے، مومنوں کے ساتھ انتہائی مشفق اور مہربان ہے. ہم مسلمان بھی حقوق ادا نہ کریں اور سوچیں کہ یار یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی، اور ہم کیوں کسی کو حق دیں؟ تو پھر یہ تو بڑی غلط بات ہے اور انتہائی نالائکی کی بات. اسلام نے یہ جو حقوق بتائے ہیں نا، بالخصوص حقوق العباد، چاہے بندوں کے حقوق ہوں، بندوں میں چاہے عورتوں کے حقوق ہوں، حتیٰ کہ حیوانات کے حقوق اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں. یہ آج سے 14 صدیاں قبل، یہ تو 15ویں صدی چل رہی ہے نا، رسول اللہ پر جب قرآن اترا اور آپ نے جب احادیث بیان کی، اس وقت یہ سارے حقوق متعین ہو گئے تھے. حقوق العباد کا یہ چارٹر ہے جو اللہ کے رسول پہلے وقتاً فوقتاً بتاتے رہے اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور پر بتایا اور پھر مرض الموت میں بھی خاص طور پر بتایا. تو یہ اس وقت سے حقوق ہیں. اور ایک بات کہوں، آج یہ اہل مغرب، یہ یورپین لوگ جو حقوق العباد کی بات کر، جانوروں کے حقوق کی بات کر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے آ کر یہ حقوق متعارف کرائے. بھائی تم تو جب 14 صدیاں قبل قرآن اتر رہا تھا، پورا عالم، پورا مغرب تو جہالت کی گہری نیند سویا ہوا تھا، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا. ان کو تہذیب اور تمدن اور فہم اور عقل کی کوئی چیز حاصل ہی نہیں تھی. لیکن دوسری طرف ایک افسوسناک بات بھی، آج ہاں اہل مغرب میں کچھ حوالے سے ظلم، زیادتی، ناانصافی ہے، لیکن کچھ حوالے سے ان کے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہے. بعض حوالوں سے انتہائی حقوق کی پامالی ہے، بعض حوالوں سے حقوق کی ادائیگی ہے، اور وہ ان حقوق پر جن کی وہ بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کا وہ خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے وہ قانون سازی کرتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں، حق بجانب بھی ہے. اگرچہ وہ سیکھا انہوں نے اسلام سے، مسلمانوں تمہارے دین سے، لیکن افسوس تم پر ہے کہ انہوں نے اسلام سے سیکھ کر اپنے اندر کچھ حقوق پیدا کر لیے، لیکن تم سے انہوں نے سیکھا، تمہارے دین سے سیکھا، اور تمہارے بیچ میں ان حقوق نام کی کوئی بات نہیں. چوری، فراڈ، دھوکہ، خیانت، ملاوٹ، ظلم، ستم، جھوٹ، یہ ساری خرابیاں آج مسلمانوں میں بہت، اور اس حوالے سے بہت ساری خوبیاں اس حوالے سے، صرف اس حوالے سے، بعض پہلوؤں سے اہل یورپ میں پائی جاتی. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہے، اور یہاں ہم ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے، بڑے چالاک بنتے ہیں. ہم نے یوں کر لیا، ہم نے اس کو بے وقوف بنا دیا، اس کو الو بنا دیا، اس کو چکمہ دے دیا، ہم نے اپنا مطلب نکال لیا، جھوٹی قسمیں کھا لی، جھوٹے گواہ گڑے کر دیے، بھاری وکیل کر کے دوسروں سے مال چھین لیا. ایسا نہ کر، کیونکہ آج اگر آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ یاد رکھو اس بات کو. اللہ اکبر. یہ تو تھی اہمیت کی باتیں.
اب دوسرا پہلو، کچھ آیات اور احادیث جن میں مختلف افراد کے حقوق بتائے گئے، حقوق کی پامالی سے روکا گیا۔ اب اس موضوع کا ہم یہ حصہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ پہلے تمہیداً یہ بتاتے ہیں، حقوق العباد کی اساس تین چیزیں، جان، مال اور عزت کی حفاظت۔ یہ باقی جتنی بھی حقوق ہے وہ انہی تین حقوق سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت۔ ہر ایک کا یہ حق ہے کہ ہر ایک دوسرے کی جان کو محترم سمجھے، مال کو محترم سمجھے اور عزت کو محترم سمجھے۔ یہ چاہے غریب ہی کیوں نہیں ہے، کسی اور کے مال پہ بری نظر نہیں دیکھ سکتا، کسی اور کی عزت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کسی بات پہ اختلاف تنازع ہو گیا ہے، لیکن جان لینے کا آپ کو حق نہیں، حق نہیں۔ آپ کتنا پاورفل ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، مالی اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کسی کو حقیر سمجھے، کسی کو بے عزت کریں، قطعاً نہیں۔ تو یہ حقوق کی اساس یہ تین چیزیں۔ آئیے ہم کچھ اس حوالے سے آپ کو حدیث سناتے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا، اس خطبے کا سب سے اہم ترین پہلو جو ہے وہ یہ ہے۔ لمبی حدیث میں مختصر کرتا ہوں، اس حدیث کا آخری حصہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ لوگو تمہارا خون، لوگو تمہارا مال، لوگو تمہاری عزتیں حرام علیکم، ایک دوسرے پر ایسے ہی محترم ہیں، قابل عزت ہیں۔ کیسے؟ کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج یوم عرفہ کا دن حرمت والا ہے، فی شہرکم ھذا، جیسے یہ مہینہ ذوالحج حرمت والا ہے، فی بلدکم ھذا، جیسے یہ شہر مکہ حرمت والا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جان، مال، عزت، تینوں چیزوں کا ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث۔ تو یہ اصل آپ نے کسی کی جان کے در پہ نہیں ہونا، کسی کے مال کے در پہ نہیں ہونا، آپ نے کسی کی عزت کے در پہ۔ عزت کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر رکھنا، بس اسی کو سمجھتے ہیں یہ ہے کسی کی عزت کے در پہ ہونا۔ بھائی کسی کو گالی دینا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ ساری چیزیں اس کی عزت کے در پہ ہونا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے مختلف حدیثیں، ایک حدیث میں سود کے 36 شعبے ہیں، 36 قسمیں ہیں، اور سب سے بدترین سود جو ہے وہ نہیں، سب سے ہلکا سود کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر لے۔ اب یہ سود کیا ہے؟ یہ سود کسی کے مال کو ناحق لینا ہے۔ ہلکا ترین سود کے گناہ یہ ہے، ہلکے ترین سود کا گناہ یہ ہے کہ ماں سے نکاح کرنا۔ اب یہ مال ناحق کسی کا کھانا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا، اور سب سے بڑا سود یہ ہے وَإِنْ عَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ، کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے درپے ہونا، اس کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، فرمایا سب سے بڑا سود ہے۔ تو اس کا کتنا گناہ ہوگا؟ معمولی سمجھتے ہیں ہم،
کسی کو بے عزت کرنا، استطالت المرء فی عرض اخیہ کے لفظ ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے در پہ ہو. غیبت یہ کسی کی عزت کے در پہ ہونا ہے، حقیر سمجھنا اس کو، یہ اس کی عزت کے در پہ ہونا ہے. آج مسلمانوں میں یہ چیزیں تو معمول ہے، کوئی ہماری مجلس سے خالی نہیں. دوسری حدیث جامع ترمذی کی، کل المسلم المسلم حرام دمہ و مالہ، ایک مسلمان کی جان اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے ہیں. ہاتھ سے محفوظ رہیں گے کیسے؟ جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، اور زبان سے اس کی عزت محفوظ رہے. فرمایا وہ مسلمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حقیقی مسلمان جس کے ہاتھ اور جان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، نہ اس کی جان کے در پہ ہو، نہ مال کے در پہ ہو، نہ عزت کے در پہ ہو، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، قتل کر کے، مار کے، مال ہتھیا کے، ڈاکہ ڈال کے، چوری کر کے، اور نہ ہی زبان سے اس کی غیبت کر کے، چغلی کر کے، اس کو بے عزت کر کے اور ذلیل کر کے. چوتھی حدیث، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، جامع ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا حقیقی مومن تو وہ ہے دوسرے مومن اور مسلمان اپنی جان اور مال کو اس سے امن میں سمجھے. امن یہ جو بندہ ہے اس سے میری جان بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے. فرمایا مومن تو یہ ہے، یہ مومن حقیقی مومن. ایک حدیث کے یہ لفظ ہے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، صحابہ میں تمہیں بتاؤں تم میں سے خیر شخص کون ہے، اچھا اور بہترین کون ہے، تم میں سے برا شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں بتائیے. آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ وشرکم، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس سے باقی لوگ خیر کی امید رکھے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو امن میں سمجھے، اور برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور لوگ اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں. اب آئیے کچھ احادیث بڑے اختصار کے ساتھ، تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، آیات بلکہ. اب میں نے آیات کا ترجمہ سناتا ہوں، آپ بات سمجھ گئے، مضمون موضوع کے متعلق جان گئے. اب یہ آیات سنتے چلے جائیں، احادیث سنتے چلے جائیں اور سبق یاد کرتے چلے جائیں، ذہنوں میں بٹھاتے چلے جائیں اور اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں. چنانچہ پہلی آیت سنیں، سورۃ النحل آیت نمبر 19. ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. لوگوں اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، لوگوں کے ساتھ احسان، حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا سب کے ساتھ، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. وینہا، اور تمہیں روکتا ہے عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی کے کاموں سے، ہر قسم کے گناہ سے، اور خاص طور پر ظلم و زیادتی سے. کتنا واضح بات، کتنا واضح بات. حقوق العباد بتائے جا رہے ہیں اور حقوق اللہ کی پامالی سے روکا جا رہا ہے. اب میں مزید بات نہیں کروں گا ورنہ ایک ایک لفظ پر لمبی بات ہو سکتی ہے. اگلی آیت سورۃ النساء، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ سننے کی آیت. میں کہتا ہوں اگر اس پورے موضوع میں صرف یہی ایک آیت ہی بیان کر دی جائے تو بات پوری ہو جائے گی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ والدین کا حقوق. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ رشتہ داروں کے حقوق. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ ان کے حقوق.
والمساکین، فقیر مسکین تنگ دست ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو، یہ ان کے حقوق ہے۔ والجار ذی القربہ، وہ تمہارا پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، اس کا ڈبل حق ہے، رشتہ دار ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، اس کے حقوق ادا کرو۔ والجار الجنب، وہ پڑوسی جو خالی پڑوسی ہے، اس کا پڑوسی ہونے کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو۔ والصاحب بالجنب، اپنی بیوی جو تمہارا رفیق سفر ہے، اس کا حق ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وابن السبیل، مسافر بیچارہ اجنبی آیا ہوا ہے، یہاں وہ پریشان ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، حتیٰ کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وہ غلام اور لونڈیاں جو زر خرید ہوتے تھے، زر خرید خدمت کے لیے خریدے جاتے تھے، ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو، ان کو تھکا نہ دو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جو آخری نصیحتیں کی تھیں، ایک اپنے حق، اللہ کے حق کی بات کی، اور دوسرا مخلوق میں جو سب سے کمزور ترین ہے ان کے حق کے بات کی۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور اپنے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یا ماں باپ تک کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کے لیے تیار ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے تیار ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام تو قرآن اور حدیث دونوں بتا دیے میں نے، غلام اور لونڈیاں میں نے بتایا کہ زر خرید اور خدمت کے لیے ہوتے تھے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو جو باہم رضامندی سے ہو، اور نہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ چوری، ڈاکہ، خیانت، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، اور وہ ساری تجارتیں جن کو شریعت نے منع کی ہے۔ منع کی، کیوں منع کی ہے؟ آپ پڑھیں کتب حدیث، یہ جاہلیت میں جو ہے نا کہ وہ ایک بے ہوتی تھی جو منع ہے، یہ بے ہوتی تھی منع ہے، یہ تجارت ہوتی تھی منع ہے، یہ سودا ہوتا تھا منع ہے۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ اس میں دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھایا جا رہا تھا، دوسرے پر ظلم ہو رہا تھا، فراڈ ہو رہا تھا، دھوکہ ہو رہا تھا، جوا اس میں تھا، سود اس میں تھا، فراڈ اس میں تھا۔ اس لیے ان ساری تجارت اور بیوع کی قسموں سے منع کر دیا جو جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، اور ان میں کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھایا جا رہا تھا۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ اسلام تو ان تجارتوں اور سودوں کو جو بس اوقات ہوتے رضامندی سے ہیں، لیکن ان میں دھوکہ فراڈ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو منع کرتے ہیں، اور یہاں کھلے عام فراڈ اور دھوکہ ہو رہا ہے۔ اگلی آیت، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے بیچ میں اس علم کی روشنی میں جو کتاب کے ذریعے آپ کو دیا فیصلہ کریں، لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کریں۔ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کیا ہے؟ لوگوں کے اختلافات، تنازعات، جھگڑے، یہ اللہ نے شریعت اتاری ہے کہ لوگ جو باہم اختلاف کریں کسی معاملے میں، ان میں عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ہوں، ہر ایک کو اس کا حق ملے، عدل و انصاف قائم ہو جائے، معاشرے سے ظلم، زیادتی، ناانصافی، یہ اس کی جو بھی شکل ہے وہ ساری ختم ہو جائیں۔ اگلی آیت، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لوگو میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے فواحش، بے حیائی کی باتوں اور کاموں کو، چاہے اعلانیہ ہوں یا چوری چھپے ہوں۔ اعلانیہ ہوں بے حیائی کے کام اور باتیں، چوری چھپے ہوں، اللہ نے ان کو حرام کر دی ہے۔ اب یہ جو بے حیائی کے کام ہیں یہ کیا ہیں؟ ان سے لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی، انجام کیا ہے؟ لوگوں کی عزتیں پامال ہوں گی، تو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے بے حیائی کے سارے کام منع کر دیے۔
आलात मूसीकी को फरमाया मैं तोड़ने के लिए आया हूं, पर्दे का हुक्म दे दिया। क्यों? ताकि इज्जतें महफूज रहें, इज्जतें महफूज रहें। वल इस्मा, हर किस्म के गुनाह को हराम किया। वल बागिया, खास तौर पर वो गुनाह जो मुताद्दी हो, जिसके जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, जिसको हम जुल्म और ताद्दी कह सकते हैं, पर मैं अल्लाह ने खास तौर पर इसको हराम किया है। अगली आयत, कुल ताअलू अत्लू मा हर्रम रब्बुकुम, ऐ पैगंबर इन्हें कहो कि आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे रब ने क्या क्या काम तुम पर हराम किए हैं और क्या क्या काम तुम्हें करने हैं। तो फरमाया, नंबर 1, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि ना शिरक करो अल्लाह के साथ किसी को, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाकिन, अपनी औलाद को भूख और फलास की डर से कत्ल न करो कि कहां से खिलाऊंगा, कहां से पिलाऊंगा। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रिज़्क देंगे, तुम्हें यह हक नहीं है अपनी औलाद को कत्ल करो, वो तो तुम्हारी औलाद है, किसी और की औलाद को कत्ल करने का तुम्हें क्या हक है। वला तक़रबुल फ़वाहिश, फिर वही बात है, ना करीब जो बेहयाई के कामों के, मा ज़ालमन व मा बतन, वला तक़्तुलुन नफ्सा, ना कत्ल करो किसी हक, ना हक किसी को कत्ल ना करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, अल्लाह तुम्हें ये नसीहतें करता है, अल्लाह तुम्हें ये वसीयतें करता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम सही मानों में मुत्तकी बन जाओ। हम समझते हैं कि तकवा सिर्फ तौहीद और नमाज का नाम है, यह हुकूकुल्लाह की अदायगी का नाम है। अल्लाह ताला ने यहाँ हुकूकुल्लाह भी बताए, हुकूकुल इबाद भी बताए, और मैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह तुम्हें इन उमूर की वसीयत करता है, हुकूकुल्लाह की, हुकूकुल इबाद की, ताकि तुम सही मानों में मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अभी बात पूरी नहीं हुई, आयत पूरी नहीं हुई है। ये सूरत अनाम की 2 आयतें, आयत नंबर 151, 152। वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, और जब कोई बात कहो तो इंसाफ की बात कहो, झूठ की और गलत बात ना कहो। वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अगर तुम्हारी हक और सच बात की जद में तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों नहीं आता। व बिअहदिल्लाहि औफू, अल्लाह से किए हुए अहद पूरे करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। एक और आयत सुनो, वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत हो उन लोगों के लिए जो माप तोल में कमी करते हैं। इज़ा क़ालू लिन्नास यस्तौफ़ून, जब खुद किसी को तोल के देते हैं तो कम तोल के देते हैं, जब अपना हक तोल के लेते हैं तो सर पे खड़े होकर पूरा पूरा लेते हैं। फरमाया इन लोगों के लिए हलाकत है जो सिर्फ नाप तोल में कमी करते हैं। पूरी सूरत उतारी अल्लाह ताला ने। अब नाप तोल में कितना किसी का हक खाओगे, कितना खाओगे हक। फरमाया ये हलाकत का बायस है, ये बर्बादी का बायस है। सूरत हुजरात तो उसका तो अक्सर हिस्सा ही हुकूकुल इबाद की मामले में आया है और हुकूकुल इबाद की पामाली से रोका दिया है। चुनांचे कुछ बातें सुने। नंबर 1, ये सूरत हुजरात की बातें बता रहा हूं। नंबर 1, अल्लाह ताला फरमाता है सुनी सुनाई बातों पर तुम कोई कदम ना उठाओ, वगरना बाद में पछताओगे। दूसरी बात, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, भाइयों की तरह रहो। अगर कहीं कोई मुसलमान आपस में लड़ पड़े, अखुवत को पामाल करें, बाकी मुसलमानों को चाहिए उनके बीच में सुलह कराएं। नंबर 3, ला यस्कर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, कोई कौम, कोई फर्द दूसरी कौम या फर्द पर मजाक ना उड़ाए, तमस्खुर ना उड़ाए, इस्तेहजा ना करे। हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो और जो अल्लाह के यहां बेहतर है तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो अल्लाह के यहां इससे बेहतर हो। अगली बात, ये सूरत हुजरात की बातें बता रहा हूं। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बदगुमानियों से बचो। अगली बात, ला तजस्ससू, किसी की टोह में न लगो ताकि ऐब मालूम हो और मैं इसको बेइज्जत करूं। अगली बात, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन, गीबत इतना मकरूह और नापसंदीदा काम है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना।
اگلی بات انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت آدم حوا سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں قوموں اور خاندانوں میں بانٹ دیے ہیں یہ پہچان کے لیے تاکہ تم صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرو. باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والا ہے. اللہ کی عزت کا معیار خاندان نہیں ہے، نسب نہیں ہے. یہ قرآنی آیات ہیں. اب مختصر وقت میں چند احادیث بھی سن لیں. نمبر 1 فرمایا الدین النصیحہ. صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے. لوگوں دین کی اہم ترین بات، اہم ترین پیغام، اہم ترین نکتہ وہ کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو. اس خیر خواہی کا معنی علماء نے بتایا ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو. کیونکہ جب پوچھا گیا لمن، ہم کس کے ساتھ خیر خواہی کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے حق ادا کرو، ولی رسولی، اس کے رسول کا حق ادا کرو، ولی کتابی، اس کی کتاب کا حق ادا کرو، ولی ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے حکام ہیں ان کا حق ادا کرو، ولی عامتہم، عام مسلمانوں کا حق ادا کرو. یہ دین کا اہم ترین نقطہ ہے. الدین النصیحہ. ہر بچے کو یہ حدیث یاد ہے. تو سب کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرو. اگلی حدیث جریر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اسلام قبول کیا اور پھر ایک موقع پہ الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ باتوں کی بیعت لی. بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ وَنُصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. اگلی حدیث ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے احسان اور حسن سلوک کو لکھ دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہر ایک کے ساتھ، وہ اپنا ہو، اجنبی ہو، پڑوسی ہو یا عام ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کرو. حتیٰ کہ فرمایا جانور جس کو تم ذبح کر رہے ہو، ذبح کرنے کی تمہیں اجازت ہے، تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے، ذبح کرتے وقت بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. اچھا طریقہ، حسن سلوک پر مبنی طریقے سے ذبح کرو. وہ کیسے؟ وہ بھی خود بتا دیا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، اچھی طرح تیز کر لو، اور جانور کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال اتارو. اور ایک حدیث میں ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، کیونکہ تم نے گویا اس کو 2 بار ذبح کیا، ایک اس کے سامنے ایک جانور کو ذبح کر کے اس کو بھی ذبح کیا، اس کو بھی ذبح کیا، اس کو جب دوبارہ ذبح کرو گے تو فرمایا جانوروں تک کا یہ معاملہ ہے. حسن سلوک آج ہم انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ تک کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلی حدیث مثل المسلمین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد. اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. فرمایا لوگوں مسلمانوں کا معاملہ آپس کی رحم دلی، شفقت اور نرمی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہیں. جس طرح ایک جسم ہوتا ہے کہ ایک جسم جب ہوتا ہے اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، رات بھر بیدار رہتا ہے. فرمایا مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے. مسلمانوں میں تو تعاطف ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، اور یہاں اذیت پہنچانا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا. اگلی حدیث المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، کسی ظالم کے سپرد اس کو نہ کر دے. من کان فی عون اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. من نفس المؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کرتا ہے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ علیہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا. تو کتنی احادیث ہیں
بہت احادیث ہیں، ایک دو خاص حدیث ہیں، میں ان کو چھاڑ کے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حکم، ایک حدیث میں 6 کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جب سلام کرے جواب دو، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جاؤ، فوت ہو جائے اس کے جنازہ پڑھنے جاؤ، تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحم اللہ کہو۔ اور چھٹی بات جو دوسری حدیث میں ہے وہ یہ ہے، جب تم سے خیر خواہی طلب کرے، نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو۔ ایک اور حدیث بڑی خاص حدیث ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف حق عالمنا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت سے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہے جو بڑا ہو کے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، چھوٹا ہو کے بڑے کا احترام نہیں کرتا، اور جو اپنے علماء کی قدر کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتا اور نہیں پہچانتا۔ اگلی حدیث فرمایا من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کی تعظیم میں یہ بات بھی ہے، تعظیم اللہ کی ہے لیکن طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم میں یہ بات ہے کہ کسی سفید ریش کی تعظیم کرو، تکریم کرو، اور حامل قرآن عالم قرآن کی تکریم کرو، اور جو تم میں بڑا ہے یا بادشاہ ہے یا وڈیرا ہے، نیک ہے، صالح ہے، انصاف پرور ہے، اس کی عزت کرو۔ فرمایا یہ 3 کام در حقیقت اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اور ایک حدیث اور سنیں، فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوا، لوگو کوئی مجبور لاچار تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو۔ ومن سألکم باللہ فاعتوا، جو کہ مجبور لاچار تم سے مانگے، سوال کرے، اپنی ضرورت پیش کرے تو وہ اس کو دے دو۔ یہ نہ دیکھو یہ ہے کون، یہ دیکھو تمہارے سامنے واسطہ کس کا دیا ہے، کس کے نام پہ سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نام پہ پناہ مانگی ہے، دے دو۔ اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، اس کو دے دو۔ بس وہ بھکاری پیشور بھکاری نہ ہو، باقی دے دو۔ ومن دعاکم، اور جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، اس کا حق ہے، وہ بڑے غریب ہے، پڑوسی ہے، دعوت دے قبول کرو۔ ومن صنع الیکم معروفا، جو تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، تحفہ تحائف دے تو تم اس کو اس کا بدلہ دو۔ اگر تم طاقت نہیں رکھتے کہ تم اس کی حسن سلوک کا بدلہ اسی طرح دے سکو، وہی تحفہ دے سکو، وہی بھلائی کر سکو، تو اتنا دعائیں کرو، اتنا دعائیں کرو اس کے لیے کہ تمہارا دل کہے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں کہا، خطبہ حجۃ الوداع میں کہا، فاستوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہیں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بھانجی بھی ہے، بھتیجی بھی ہے، اور بالخصوص بیوی بھی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ کے رسول فرما کے گئے، حسن سلوک کرو۔ اور بہت کچھ ہے لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہلو سے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔